بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چوتھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اصل میں یہ ویڈیو میں ویلنٹ ٹائم اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کی کوئی نیٹ کے حوالے سے بھی وجوہات تھیں. یہ بڑی اچھی اپڈیٹس ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان معاملات جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور اس میں دوست ممالک ایران، روس، ترکی اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ دونوں ملکوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایران کے ساتھ فی الفور پاکستان کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کی تصدیق کابینہ نے بھی کر دی، اور اب معاملات جو ہیں وہ بظاہر وقتی طور پہ تو نارمل ٹریک پہ آ گئے ہیں. اور صرف یہ بات کرنی تھی کہ امریکہ نے بھی ایران پر تنقید کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ بنتا بھی ہے، اور یہ ان کے لیے تو ایک ٹائمنگ تھی وہ کہ وہ اس میں جلدی پہ تیل کا کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی ان کے لیے کوئی پوزیشن ایسی بن نہیں پائی، اور دونوں ملکوں نے فی الفور دوست ملکوں کے مشورے پر تعلقات کو بحال کر کے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، جو ایک اچھی بات ہے، اور اس کے اثرات آنے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی کہ اسرائیل کا قیام یو این او اور لیگ آف نیشنز کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے اس کی بھی ہم روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نومبر 1917 کو یو کے فارن سیکرٹری آرتھر بلفور نے ایک لیٹر لکھا جو کہ پبلک سٹیٹمنٹ تھی، اور یہ لیٹر لکھا گیا لارڈ روتھ چائلڈ جو کہ ایک لیڈر تھا برٹش جیوش کمیونٹی کا. 2 نومبر 1917 کو یہ لیٹر یو کے سیکرٹری کی طرف سے لکھا گیا، اور اسی کے نام سے یہ بلفور ڈکلریشن کے نام سے مشہور ہے. تو اس میں یو کے کی مکمل سپورٹ کا اظہار کیا گیا کہ وہ پیلسٹائن میں یعنی کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت سلطنت خلافت عثمانیہ کا ایک علاقہ تھا، اور یہودیوں کی بہت تھوڑی سی مائنارٹی یعنی اقلیت وہاں پہ موجود تھی. تو یہاں سے اصل میں اسرائیل کے قیام کی سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے اور یہودیوں کے لیے ایک راستہ ہموار کیا گیا کہ وہ فلسطین میں جائیں، اور پھر دنیا بھر سے یہودیوں نے وہاں آباد ہونا شروع کر دیا اور آنا شروع کر دیا. چونکہ اس وقت برطانیہ ایک سپر پاور تھی، اور برطانیہ جنگ عظیم اول کا فاتح بھی تھا، تو اس وجہ سے پھر سارا اس کا اثر و رسوخ تھا سارے علاقے میں، اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں بھی ان کا بڑا رول تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کو یعنی عرب ممالک کو تقسیم کر دیا، اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور یہیں سے پھر سنگ بنیاد رکھا گیا تاکہ یہ سارا علاقہ جو ہے ایک ایسی اسٹیٹ یہاں پہ قائم کی جائے جس کو مکمل مغرب کی حمایت حاصل ہو، اور اس پورے علاقے کو وہ اس کے ذریعے کنٹرول کر سکیں، اور یہ جو قدرتی معدنیات پٹرول اور گیس اور اس طرح کی جو معدنیات ہیں ان سے مالا مال یہ علاقہ ہے، اور یہ اس کی اہمیت بھی بہت ہے. دنیا کا تقریباً یہ وسط ہے، اسی لیے اس کو مشرق وسطیٰ یعنی میڈل ایسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا کو ملانے کے لیے درمیانہ ایک وے ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی کے پیش نظر یہاں پہ اسٹیٹ اسرائیل قائم کی گئی تاکہ وہ مغربی مفادات کا تحفظ کر سکے، اور یہ اسی وجہ سے ابھی تک اسرائیل کو مغرب کی غیر مشروط حمایت حاصل ہے، اور اسی حمایت کے بال بوتے پر وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے فلسطین کو ماننے سے انکار کر دیا. تو انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے کہ یو این او میں کس طرح قرارداد ریزولوشن 181 کے ذریعے سے اس علاقے کو فلسطین کو تقسیم کرنے کے لیے امریکہ نے اور دیگر ممالک نے کردار ادا کیا، اور اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. ابھی بیچ میں ایران اور پاکستان کا جو ایک کرنٹ ایشو تھا وہ آ گیا تھا، اس وجہ سے ہماری بات یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم مزید اس پہ بات کریں گے کس طرح یو این او میں ریزولوشن 181 پیش کی گئی، اور کس کس نے اس کی حمایت کی، اور کس طرح سے اسرائیل کے قیام کا مزید راستہ ہموار ہوا، اور آج دنیا اس غیر قانونی اسٹیٹ کی وجہ سے ساری دنیا ڈسٹرب ہے، خصوصاً
امت مسلمہ جو ہے وہ بہت بری طرح نڈال ہو گئی ہے۔ شکریہ۔